میں محمد دلشاد پہلی جماعت کے نصاب میں شامل NCERT کی کتاب ابتدائے اردو کا پہلا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے پہلا سبق، اور اس سبق میں دو حرف ہیں۔ ایک حرف کی آواز ہے ا اور دوسرے کی ہے آ۔ پہلے کی ہے ا ا ا اور دوسرے کی ہے آ۔ ان دو حرفوں کو ہم اس سبق میں پڑھیں گے، اور یہ بہت آسان ہے، آپ آسانی سے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلا حرف ہے الف، اور یہ آواز جو ہے وہ اس صورت میں ہے جب یہ دونوں حرف ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک کسی بھی لفظ کے شروع میں آتا ہو۔ جیسے میں یہاں ایک لفظ لکھ رہا ہوں، اب، یہاں لکھ دیا اب۔ تو اب ایک لفظ ہے جس میں پہلا حرف ہے الف۔ اس کی آواز کیا ہے؟ تھوڑا سا دھیان دیں۔ اب 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 اب۔ دوسرا حرف ہے، سمجھ میں آ گیا، اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، جیسے انار، 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 ہم آنار نہیں پڑھتے ہیں، انار۔ امرود، انگور، اشرف، اکرم، افضل، انور۔ اس طرح کے الفاظ ہم اس والے الف سے پڑھتے ہیں جس پر مد نہیں ہوتا، اور جس الف پر مد ہوتا ہے یہ ہے الف، اس پر یہ ہے مد، تو اس الف کو ہم کھینچتے ہیں، اور یہ الف ہمیشہ، آپ اردو کی جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، جتنا بھی آپ پڑھ لیں، اردو میں ہمیشہ یہ حرف جو ہے الف مد، یعنی یہ والا جو حرف ہے وہ ہمیشہ شروع ہی میں آئے گا، کبھی بھی یہ بیچ میں یا کسی بھی لفظ کے لاسٹ میں نہیں آتا ہے، ہمیشہ یہ شروع میں ہی آئے گا، کیونکہ عربی میں ایسا ہوتا ہے، بیچ میں بھی مد آتا ہے کچھ الفاظ کے لیے، کچھ الفاظ کے آخر میں بھی آتا ہے، تو لیکن یہاں اردو لینگویج کا یہ قاعدہ ہے، اردو زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ الف مد ہمیشہ آلویز اسٹارٹنگ ہی میں آتا ہے۔ تو اس کی آواز آ، اور اس کی آواز ہے آ۔ چلیے اب دیکھتے ہیں آگے۔ دو تصویریں ہیں، یہاں دو تصویریں ہیں، اور اس حرف کو، اس کو سمجھنا ہے۔ دو تصویریں ہیں، پہلی تصویر انار، دوسری تصویر انگور۔ تو دیکھیں کہ اس کا، یعنی اس تصویر میں جو چیز ہے، جو پھل ہے انار، وہ کس سے آتا ہے؟ اس والے الف سے آتا ہے، اور دوسری تصویر جو ہے انگور، یہ بھی اسی والے الف سے آتا ہے، کیونکہ ان آوازوں کو ہم زیادہ کھینچتے نہیں، انار اور انگور۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا لفظ ہے آ۔ اس پھل کو آپ اچھے سے پہچانتے ہوں گے، اس فروٹ کو، اس کا نام ہے آم، اور اس کو بھی آپ پہچانتے ہوں گے، خوبصورت سی آنکھ، آم، آنکھ۔ آواز کو ہم کھینچ لیں، جب آواز کھینچیں گے شروع میں تو وہ ہوگی الف مدہ، اس کو ہم کس سے ملائیں گے؟ الف مدہ سے ملائیں گے۔ تو یہ دونوں، یعنی جن لفظوں کے شروع میں آ کی آواز ہو اور اسے کھینچ رہے ہوں تو وہ الف مدہ سے پڑھے جاتے ہیں۔ امید ہے یہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو۔ اب دیکھتے ہیں مشق۔ مشق بولتے ہیں، مشق کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز، ابھیاس۔ ان حروف کو لکھوائیے، ان حروف کو لکھوائیے۔ کون سے حروف؟ یہ اور یہ، ان دونوں حروف کو لکھوائیے۔ تو کس طریقے سے لکھنے کی مشق کی جائے گی، پریکٹس کیسے کی جائے گی؟ طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ الف لکھنا چاہیں
اور شروع کر رہے ہیں سیکھنا، تو اوپر سے نیچے کی جانب لکھیں گے الف. اس طریقے سے آپ ہر لائن میں لکھ سکتے ہیں. الف صرف لکھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. اس کے بعد دوسرا حرف ہے آ، الف مدہ. تو آپ لکھیں گے اس کو اس طریقے سے مد. اس طریقے سے آپ اس کو لکھیں گے. نمبر 2، نیچے دی ہوئی تصویروں کو ان کے حروف سے، ان کے پہلے حروف سے ملائیے. نیچے دی ہوئی تصویروں کو ان کے پہلے حروف سے ملوائیے. پہلے حروف کا مطلب آپ پھر سمجھ لیں. میں نے لکھا یہاں انار، تو اس میں پہلا حرف ہے یہ. تو جس آواز کو ہم کھینچیں گے اس کو کھینچنے والے حرف کے ساتھ ملائیں گے، اور جس آواز کو یعنی جس لفظ کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے اس کو ہم کم آواز والے یعنی جسے ہم کم کھینچ رہے ہوں اس حرف کے ساتھ ملائیں گے. تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا، اتنا ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو ہے اس کی آواز نہیں کھینچی جاتی اور اس کی آواز کھینچی جاتی ہے. تو یہ والی تصویر ہے آگ، آواز کھینچی جا رہی ہے، تو اس کو ہم ملائیں گے الف مدہ سے. اور یہ والی تصویر میں انڈے ہیں، اور انڈے میں آ کو ہم آنڈے نہیں بول رہے ہیں، انڈے بول رہے ہیں، تو اس کو ہم ملائیں گے اس والے الف سے. نمبر 3، نیچے دی ہوئی تصویروں کا پہلا حرف لکھوائیے. نیچے دی ہوئی تصویروں کا پہلا حرف لکھوائیے. اب یہاں 2 تصویریں دی ہوئی ہیں. پہلی تصویر یہ ہے اور دوسری تصویر یہ ہے، 1 اور 2. تو پہلی تصویر میں امرود ہے اور دوسری تصویر میں آری. تو امرود میں ہم دیکھ لیں کہ اس کی آواز کیا ہوگی، امرود. آواز نہیں کھینچ رہے ہیں ہم. ہندی میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ام. ہم اس کو آم نہیں بول رہے، ام بول رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے کون سا الف، آ. اور آری آواز ہم یہاں کھینچ رہے ہیں، یہاں پر استعمال ہوگا الف مد، آری. امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کسی بھی طرح کی کوئی دقت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں.